बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत पर आज खुद नोटिस केस की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कल इंतहाई आम समाअत होने जा रही है और इस समाअत से एक दिन पहले 8 जजेस को जिस तरह धमकी अमेज खतूत मिले हैं और साथ ही इमरान खान ने आज अडयाला जेल में पहली मर्तबा बड़े खतरनाक इंकशाफात किए हैं जो इससे पहले मीडिया के अंदर नहीं आए, इसकी तफसील भी इस वीडियो में आपके सामने रखनी है। बुशरा बीबी को जहर देने की कहानी भी खोल के रख दी गई है। अब ये जो मामला है इंतहाई संगीन हो गया है, क्या तफसीलात है ये भी आपके सामने रखनी है। जनरल बाजवा और जनरल आसम मुनीर से लेकर आज बहुत सारे मौजूआत पर इमरान खान ने गुफ्तगू की है। ये तमाम तफसीलात मैंने आपके सामने रखनी है। लेकिन दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ की जो अंदरूनी लड़ाई है उसके अंदर भी एक बड़ा मोड़ आया है। शेर अफजल मरवत और उमैर नियाजी को आम जिम्मेदारी से फारग कर दिया गया है। इसकी क्या वजूहात है ये भी आपके सामने रखनी है। उम्मीद है आप वीडियो समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। शेर अफजल मरवत तहरीक इंसाफ के यकीनन आम रहनुमा है। एक तो वो जो है वकील हैं और आपने देखा कि इमरान खान के और तहरीक इंसाफ के बहुत सारे जो केसेस हैं वो डील करते हैं। दूसरी तरफ उमैर नियाजी है, वो भी लीगल टीम का हिस्सा है। फिर MNA मुंतखब हुए हैं अभी इमरान खान की नशिस्त पर मियां वालिद से। ये दोनों फोकल पर्सन की उस फहरिस्त के अंदर शामिल थे जो इमरान खान से मुलाकात के लिए फहरिस्त मुरतब की जाती है। तो अब चूंकि वकला की ज्यादातर मुलाकात होती है तो बहुत सारे ऐसे सियासी रहनुमा जो तहरीक इंसाफ का हिस्सा है वहां पर गलत फहमी पाई जाती है कि सही तरीके से जो इमरान खान पैगाम देते हैं वो पब्लिकली उस तरीके से नहीं पहुंचता, बल्कि एक अपना मफहूम देकर शेर अफजल मरवत और उमैर नियाजी वो पहुंचाते हैं। ये पूरी जो सूरत हाल है कोर कमेटी के इजलास जो था उसके अंदर डिस्कस की गई, बहुत सारे तहफुजात का इजहार किया गया। फिर शेर अफजल मरवत ने अपनी एक जो सोशल मीडिया टीम है तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया टीम के मुतवाजी एक अपनी सोशल मीडिया टीम खड़ी की है जो कि पार्टी डिसिप्लिन की बहुत बड़ी खिलाफ वर्जी है। नो डाउट वो एक क्राउड पिलर है और अवाम जो है उनको अप्रिशिएट करती है और उसकी बुनियादी वजह इमरान खान ही है। लेकिन अब जिस तरह वो पार्टी डिसिप्लिन की मुसलसल खिलाफ वर्जी कर रहे हैं इस पर जो एक्शन है वो पहली मरतबा इमरान खान ने आज लिया है। जो फोकल पर्सन की फहरिस्त है उसमें शेर अफजल मरवत और उमैर नियाजी इनको निकाल दिया गया है। यानी ये जो पर्सन से बेसिकली इनकी जिम्मेदारी ये थी कि इमरान खान से किसने मुलाकात करनी है किसने मुलाकात नहीं करनी। हफ्ते के अंदर 2 दिन होते हैं, 2 दिनों का जो शेड्यूल है वो ये लोग मुरतब करते थे। इनके साथ जो है वो गौर अयूब भी है। लेकिन अब जो है इनको इस फहरिस्त से निकाल दिया गया और ये इमरान खान के हुक्म पर हुआ है। जो एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है उसके अंदर ये भी बताया गया है कि ये मुसलसल जो कि खिलाफ वर्जी हो रही थी और अब जो है शो का नोटिस का मामला भी पहले चला था। लेकिन अब गुज़श्ता इजलास के अंदर जो इन पर तनकीद हुई है और इमरान खान ने इनको सोशल मीडिया टीम जो अपनी है शेर अफजल मरवत की उसको भी ख़त्म करने का जो है वो हुक्म दिया है। ये एक बड़ी डेवलपमेंट है जिस पर तहरीक इंसाफ के बहुत सारे जो लोग हैं अंदरूनी लड़ाई के हवाले से जो है वो परेशान भी हैं। अब दूसरी तरफ हामिद खान है वो ब्लंडर पर ब्लंडर करते जा रहे हैं, देखते हैं उनके खिलाफ भी एक्शन होता है या नहीं होता। अच्छा, दूसरी तरफ जो है वो आज इमरान खान ने जो गुफ्तगू की है वो बड़ी खतरनाक है। कल आपको इल्म है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो 6 जजेस ने खत लिखा था उस पर आज खुद नोटिस केस की पहली समाअत है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर सबकी नजरें जमी हुई हैं। लेकिन आज जो कुछ इमरान खान ने कह डाला है ये एक बहुत बड़ी पेशरफ्त है। एक तो 8 जजेस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो 8 जजेस हैं आपने देखा उनको मशकूक खतूत है उसके अंदर जहरीला पाउडर था और वो पाउडरी जो खतूत थे वो यकीनन उन्होंने बहुत सारी अलार्मिंग सिचुएशन पैदा कर दी है। लेकिन इमरान खान ने जो गुफ्तगू की है उसके अंदर आज उन्होंने बहुत सी खुल के बातें की है और उन्होंने ये भी बताया है कि मेरी जो बीवी है बुशरा बीबी उनको जहर दिया जा रहा है, हमें ये शुभ है। अगर ऐसा है तो फिर मैं खामोश नहीं बैठूंगा बल्कि मैं बहुत कुछ कहूंगा। अब यहां पर जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने जो खत लिखा है उन्होंने कहा कि सबको पता है। ये इमरान खान जो है वो बता रहे हैं चूंकि अडयाला जेल के अंदर बहुत सारी ऐसी मशकूक समाती हुई जिसके अंदर जो जजेस हैं उन्होंने भी अपनी बेबसी का इजहार किया, जो पुलिस वाले थे उन्होंने भी अपनी बेबसी का इजहार किया और सारे बताते रहे कि ऊपर से अहकामात आते हैं। तो आज
ایک طرف جو ججز نے انٹیلیجنس ایجنسی پر الزام لگایا ہے تو عمران خان نے بھی آج کھل کر بات کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے جو خط لکھا ہے سب کو پتہ ہے کہ جب سے رجیم چینج ہوئی ہے یہ بات تب سے چل رہی ہے۔ ججز پیغام دیتے ہیں کہ وہ بے بس ہیں، پولیس بھی کہتی ہے کہ ہم پر دباؤ ہے۔ ایک اینکر نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ مجھے 5 فروری تک سزائیں دے دی جائیں گی، مجھے 5 دن میں 3 سزائیں سنائی گئی، میں تو چاہتا تھا کہ میرے کیسز کی سماعت براہ راست نشر کی جائے، یہ آج عمران خان نے کہا ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ ججز کے خط کی انکوائری کا آغاز شوکت عزیز صدیقی کے الزامات یا اس سے بھی پہلے سے شروع کر لیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن کریں ضرور۔ یعنی یہ جو معاملہ ہے اس کو منطقی انجام تک پہنچنا چاہیے۔ عدت میں نکاح کا کیس سننے والے جج قدرت اللہ نے، یہ عمران خان نے کہا ہے، قدرت اللہ نے وکلاء کو بتایا کہ اس وقت تک بیٹے کا ولیمہ نہیں کر سکتا جب تک فیصلہ نہ سنا دوں۔ جیل کو بھی ایجنسی کنٹرول کر رہی ہے، اڈیالہ جیل کی عمران خان بات کر رہے ہیں، یعنی یہاں بھی ایجنسی کے کنٹرول میں ہے۔ احتساب عدالت کے سابقہ جج محمد بشیر دباؤ کی وجہ سے 5 مرتبہ جیل کے اسپتال گئے۔ دھاندلی زدہ الیکشن کے باعث آصف زرداری کے ایوان صدر میں ہونے اور شہباز شریف کے ایوان وزیر اعظم میں ہونے کی کوئی آئینی حیثیت نہیں ہے۔ بشرا بی بی کو زہر دیا جائے گا تو کیا میں خاموش بیٹھوں گا؟ میری بیوی کے ساتھ جو کیا گیا وہ خطرناک ہے۔ شہباز شریف کے خلاف تمام گواہان ہارٹ اٹیک کی وجہ سے مارے گئے، چند ماہ میں سب کی موت ہو گئی، مجھے ڈرانے کے لیے بشرا بی بی کو زہر دیا جا رہا ہے۔ بشرا بی بی کو زہر دیا جائے گا تو کیا میں خاموش بیٹھوں گا؟ جنرل باجوہ نے ہمیں واضح طور پر کہا تھا، یہ وہ پہلے بھی بات کر چکے ہیں لیکن آج انہوں نے پھر اس کو دہرایا ہے کہ جنرل باجوہ نے ہمیں واضح طور پر کہا تھا کہ اگر چپ نہ بیٹھے تو کیسز بنائے جائیں گے اور سزائیں بھی ملیں گی۔ جیل کو بھی ایجنسی کنٹرول کر رہی ہے۔ احتساب عدالت کے سابقہ جج محمد بشیر کا انہوں نے ذکر کیا، پھر جج قدرت اللہ جو ہے انہوں نے عدت کیس میں فیصلہ سنایا، اس کا انہوں نے ذکر کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت پاکستان کے مستقبل کی جنگ چل رہی ہے۔ سابق کمشنر راولپنڈی کو اب تک غائب رکھا گیا ہے، وصل بلوچ کو تحفظ ملتا ہے مگر کمشنر کو غائب کر دیا جاتا ہے۔ کمشنر راولپنڈی اور فارم 45 ایک ہی بات کی نشاندہی کر رہے ہیں، کیوں اس پر تحقیقات نہیں ہوئی؟ پھر جو عارف علوی صاحب زمان پارک گئے تھے اور نئے آرمی چیف کا معاملہ تھا، اس پر بھی عمران خان صاحب نے آج پہلی مرتبہ ایک عام انکشاف کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں عارف علوی کے ذریعے آرمی چیف کو پیغام بھیجا تھا کہ مجھے لندن پلان کا علم ہے۔ چیف الیکشن کمشنر لندن پلان پر عمل درآمد کا مرکزی کردار تھا۔ نگران حکومت اور الیکشن کمیشن نے مل کر لندن پلان پر عمل درآمد کیا، یعنی لندن کے اندر نواز شریف کے ساتھ جو ہے وہ ساری چیزیں فائنل ہو چکی تھی، کس طرح تحریک انصاف کو ختم کرنا ہے، کمزور کرنا ہے اور نون لیگ کی جو حکومت ہے وہ قائم کرنی ہے۔ پھر انہوں نے بتایا کہ پنجاب میں فاشزم ہے، پرامن احتجاج بھی نہیں کر سکتے، مجھے عمر ایوب سے جان بوجھ کر کٹ آف کیا گیا ہے تاکہ مشاورت نہ ہو سکے۔ ججز کو آواز اٹھانے پر سیلوٹ کرتا ہوں، امید کرتا ہوں کہ وہ ملک کو بچا لیں گے۔ دھاندلی کا مقصد پی ٹی آئی کو ختم کرنا تھا۔ اقتدار میں بیٹھے لوگ ایجنسیوں کے بغیر ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتے، صرف 4 حلقے کھول دیں تو حکومت گر جائے گی۔ جنرل فیض ہو یا کوئی اور، تحقیقات ہونی چاہیے۔ جنرل فیض کی تقرری میں نے نہیں کی تھی، جنرل باجوہ نے ہمیں واضح طور پر کہا تھا کہ اگر چپ نہ بیٹھے تو کیسز بنائے جائیں گے اور سزائیں بھی ملیں گی۔ تو یہ آج عمران خان نے جو انکشافات کیے ہیں، صدر علوی کا پیغام، پھر ایجنسیوں کا کنٹرول، یہ چونکہ ایک ہی طرف جو ہے وہ چیزیں جاری ہیں اور وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو 6 ججز ہیں ان کا خط بھی اسی پر فوکس کر رہا ہے۔ عمران خان کی جو گفتگو ہے وہ بھی اسی پر فوکس کر رہی ہے۔ ساتھ ہی جو شیر افضل مروت اور عمیر نیادی کو فوکل پرسن سے ہٹانا، یہ بھی ایک بڑی پیش رفت ہے تاکہ مستقبل کے اندر جو تحریک انصاف کی اندرونی بغاوت ہے اس کو کنٹرول کیا جا سکے اور جو مخالفین ہیں وہ فائدہ نہ اٹھا سکیں۔ اب اس معاملے پر اگر ہم دیکھتے ہیں تو آئندہ آنے والے دنوں کے اندر جو آج بھی سائفر کیس کی سماعت ہوئی ہے اس کی میں کوشش کروں گا اگلی ویڈیو میں کچھ تفصیلات آپ کو دوں کہ جس طرح آج اعظم خان کے جو بیانات ہیں ان کے اندر جو سیکشن 161 ضابطہ فوجداری ہے اس کے تحت اور جو 164 ہے ضابطہ فوجداری کی اس کے اندر جو باقاعدہ طور پر ان کے تضادات ہیں وہ بھی بیان کیا گیا ہے۔ ان کو اغوا کر کے یرغمال بنا کر جس طرح کا بیان دیا گیا وہ ساری جو صورتحال ہے ایڈوکیٹ سلمان صفدر نے آج بڑے زبردست طریقے سے اس کو پریزنٹ کیا ہے، لیکن معاملہ وہی پر ہے
کہ پاکستان کی ایک تو ایجنسی پر سوالات اٹھ رہے ہیں، سیاست کے اندر جو مداخلت ہے اس کو بند ہونا چاہیے، یہ مطالبات آ رہے ہیں۔ ساتھ جو ججز ہیں انہوں نے کر دیا ہے، قاضی صاحب نے ہم خیال بینچ اگرچہ بنا دیا ہے اور اس کے اندر شاید وہ بیلنس کرنے کی کوشش کریں، لیکن اس تمام تر صورتحال کے باوجود بھی اب مسلسل جو ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، مقتدر حلقے ہیں اور موجودہ جو اس وقت سرکار ہے اس پر دباؤ بڑھ رہا ہے۔ اگر یہ دباؤ مزید بڑھتا ہے تو یقینی طور پر جو ہے وہ یہ کمپنی وہ کہتے ہیں نہیں چلے گی، اس کے لیے مشکلات پیدا ہوں گی۔ اجلاس بھی شروع ہو چکے ہیں اور اگلا جو مرحلہ ہوگا عید کے بعد اس کے اندر تمام وہ جماعتیں ان کو شامل کیا گیا ہے۔ ان کا آج جو اجلاس ہے وہ بھی یقیناً ہوا ہے، اس کی کچھ تفصیلات بھی کوشش کریں گے اگلی ویڈیو میں آپ کے سامنے لائیں کہ اس کے اندر کیا طے پایا ہے، چونکہ اختر مینگل، اچکزئی اور سارے جو مختلف جماعت اسلامی، مجلس وحدت المسلمین، پھر سنی اتحاد کونسل، تحریک انصاف کی لیڈرشپ، یہ سارے اور بھی جماعتیں بیٹھی ہیں جن کو تحفظات ہیں۔ تو اگر عید کے بعد یہ بھرپور طریقے سے جلسے، جلوس، ریلیز اور جو معاملات ہیں وہ آگے بڑھتے ہیں تو پھر اس حکومت کا پہلے ہی چلنا بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ خارجہ تعلقات خرابی کے دہانے پہ پہنچے ہوئے ہیں۔ ایران، افغانستان جو ہمسایہ ممالک ہیں ان کے ساتھ بھی تعلقات خراب ہیں۔ پھر اب جو چائنا کی سیکیورٹی فورسز ہیں وہ بھی پاکستان کے اندر اب کوارڈینیشن کے لیے پہنچ رہی ہیں۔ امریکہ جو ہے وہ مسلسل یا چائنا یا امریکہ اس کی رٹ لگاتا دکھائی دے رہا ہے۔ تو اوورآل ایک دباؤ ہے، اور یہ جو دباؤ ہے چونکہ 8 فروری کے بعد عوام کی طرف سے بھی آ گیا ہے تو الٹیمیٹلی جو ہے وہ عوام اور آئین پاکستان کے سامنے جو ہے وہ سرنڈر بھی کرنا پڑے گا، اور آرٹیکل 6 کی بات مسلسل عمران خان کر رہے ہیں۔ آگے جا کر بہت کچھ جو ہے وہ متوقع ہے۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔